الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلام عليه أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین. حضرات ذی وقار، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، قبل اس کے کہ اپنے موضوع کے حوالہ سے اپنی گفتگو کا آغاز کروں، حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں اربوں درود و سلام ہوں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، اور انگنت بے شمار درود و سلام کے بعد اللہ رب العزت کی انوار کمی ہو، تجلیات کمی ہو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین اعظام، تبع تابعین، ائمہ دین، سلف صالحین کی جماعت پر اور ہر اس شخص پر کہ جس نے اپنی ہمتوں کو، اپنی قوتوں کو، اپنی توانائیوں کو، اپنی طاقتوں کو اللہ رب العزت کے دین کی سربلندی کے لیے خرچ کیا، یا اللہ رب العزت کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی توانائیوں کو لگایا. حضرات ذی وقار، آج ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ ہم تمام لوگ طرح طرح کی چیزوں کے اندر مصروف ہیں. ہر شخص کی اپنی اپنی مصروفیات ہیں. کوئی شخص کاروبار کے اندر مصروف ہے، کوئی اپنی جاب کے اندر مصروف ہے، کوئی شخص اپنی تجارت کو پھیلانا چاہتا ہے، اپنے کاروبار کو بہت زیادہ بڑھانا چاہتا ہے، اور وجہ یہ ہے وہ یہ بات خیال کرتا ہے یا وہ یہ بات سمجھتا ہے کہ اگر میرا کاروبار وہ پروان نہیں چڑھے گا یا پھیلے گا نہیں، بڑھے گا نہیں، تو میرے بچوں کے اخراجات کو کیسے پورا کیا جائے گا. اور صرف اخراجات کو پورا کرنے تک محدود بات نہیں ہے، بلکہ وہ یہ بات خیال کرتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو جو لگژریز، جو سہولیات دینا چاہتا ہوں، وہ ان بچوں کو کیسے فراہم کر سکوں گا. ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دنیا کی تغدو وہ کر رہے ہیں، دنیا کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، دنیا کی تمالیے معاشرے کے اندر پھر رہے ہیں. کاروباری منڈیوں کی بندش کے اوپر ہم بڑی تکلیف کا شکار ہو جاتے ہیں. میں نے کئی تاجران کو دیکھا ہے، جب ان سے سنا جاتا ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے، وبا کی وجہ سے آج اعظم مارکیٹ کو 10 دن کے لیے بند کر دیا گیا ہے، تو وہ اس خبر کو بڑی افسردگی کے ساتھ اور بڑی حکمرانوں کی پالیسیز کے اوپر لان تان کے ساتھ سناتے ہیں یا سنتے ہیں. لیکن کبھی ہم نے اس بات پر غور بھی کیا ہے، کیا ہماری پیدائش کا مقصد، کیا دنیا کے اندر ہماری زندگی کا مقصد صرف تجارت کو کرنا تھا، کاروباری منڈیوں میں جانا تھا، یہ دنیا کے چونچلوں کی خاطر
اپنی توانائیوں کو خرچ کرنا تھا. نوجوان مصروف ہے، کھیلوں کے اندر مصروف ہے، کوئی فون پہ لگا ہوا ہے، پب جی کھیل رہا ہے، کوئی گلیوں کے اندر، گراؤنڈز کے اندر فٹ بال یا کرکٹ کے میچوں کے اندر مصروف ہے. جناب کیا کر رہے ہو؟ جناب بور ہو رہے ہیں، انجوائمنٹ کا سامان تیار کر رہے ہیں. انجوائمنٹ کا سامان جو ہے اس کو اپنائے ہوئے ہیں، اپنے دل کو مطمئن رکھنا چاہتے ہیں، اپنے دل کو خوش رکھنا چاہتے ہیں. دنیا کے اندر آنے والی تکالیف آزمائش سے اپنی توجہ کو ہٹانا چاہتے ہیں. لیکن رب کا قرآن کہہ رہا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے خیال کر لیا ہے تمہیں بلا وجہ ہی پیدا کر دیا گیا تھا؟ تمہاری پیدائش کا کوئی مقصد نہیں تھا. تجارت کی نفی نہیں کر رہا، تعلیم کی نفی نہیں کر رہا، کھیل کود کی نفی نہیں کر رہا، جاب کی نفی نہیں کر رہا، لیکن صرف احساس دلانا چاہ رہا ہوں. آج امت مسلمہ کے اندر بالخصوص، امت مسلمہ پاکستان کے اندر بالخصوص اور پوری دنیا کے اندر عالم اسلام بالعموم تکالیف آزمائشوں سے گزر رہا ہے. کہیں پر امت کے بچے شہید ہو رہے، کہیں پر امت کی بیٹیوں کو ذبح کیا جا رہا، کہیں پر امت کی بیٹیوں کی آبروؤں کو تار تار کیا جا رہا، کہیں پر گنڈے، کفار اور طاغوت کے ایجنٹ امت مسلمہ کے خون کی تجارت کر رہے. لیکن ہم نے آج یہ خیال کر لیا ہے ہماری پیدائش کا مقصد صرف دنیا کی رنگارینیوں کے اندر گم ہو جانا تھا، دنیا کے ساز و سامان کو اکٹھا کر لینا تھا، دنیا کے مال و اسباب کو جمع کر لینا تھا. لیکن رب کائنات کا کیا بتلا رہا ہے؟ کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن و انس کی پیدائش سوائے اپنی عبادت کے لیے کسی دوسری چیز کے لیے نہیں پیدا کیا. ان کو ہم نے ان کو پیدا کیا، مقصود و مطلوب یہ ہے کہ یہ میرے آستانے پہ جھک جائیں، میرے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں. اور اللہ رب العزت نے کہا ہے، کہا لوگوں آج تمہاری پیدائش کا مقصد وہ صرف یہ ہے کہ تم میں سے زیادہ بہترین عمل کرنے والا کون ہے. لوگوں رب کا قرآن نے ایک طرف کہہ رہا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ نے مومنین کی جماعت کے ساتھ سودا کر لیا ہے. اور سودا کس چیز کے بدلے کیا ہے؟ آج ہم تجارت کرتے ہیں، اعظم مارکیٹ میں تجارت کرنے والا مال کے عوض سودا کرتا ہے کپڑے کا، ہال روڈ پہ تجارت کرنے والا موبائل فون یا موبائل فون ایسیسریز کے بدلے سودا کرتا ہے مال کا. لیکن اللہ رب العزت کہتا ہے میں نے مومنوں کے ساتھ سودا کیا ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، میں نے ان کی جانوں اور ان کے مالوں کے بدلے سودا کر لیا ہے جنات کا، کہ یہ اللہ کے راستے میں قتال بھی کرے، اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں. وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، اور میں نے یہ وعدہ صرف قرآن مجید کے اندر نقل نہیں کیا ہے، بلکہ میں نے یہ وعدہ تورات اور انجیل کے اندر بھی نقل کر دیا تھا. لوگوں ہم نے آج اسلام کے لیے کیا قربانی پیش کی ہے؟
آج ہماری اسلام کے لیے کیا توانائیاں ہیں. آج اسلام کے لیے ہم تو وقت دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں اور کھل کے اسلام کے لیے مال خرچ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. کائنات کے امام کا صحابی آج اسلام پہ حملے ہوتے ہیں، ہمارے سروں پہ جو تک نہیں رینگتی. کائنات کے امام کا صحابی ہے عبداللہ ابن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ. آپ کو گرفتار کیا گیا، رومی فوج نے گرفتار کیا ہے، آپ کو گرفتار کر کے لے جاتے ہیں اور جا کر روم کے بادشاہ کے سامنے پیش کرتے ہیں. بادشاہ کیا کہتا ہے؟ کہتا یہ ہے عبداللہ عیسائیت کو قبول کر لے. آج ذرا غور سے سننا، ہم ہوتے تو ہم کیا کرتے؟ آج ہمارا نام، ہم نام کے مسلمان ہیں، ہمارا دعویٰ ہی ہے نا صرف مسلمان ہونے کا. ہم نے مال کے لیے، اسباب کے لیے، کرسیوں کے لیے، شہرت کے لیے اسلامی تعلیمات کی دھجیوں کو اڑایا ہے. کہا میں تجھے اپنی سلطنت کا شریک بناتا ہوں، رومی سلطنت کا تجھے شراکت دار بناتا ہوں، اپنی شہزادی بیٹی کے ساتھ تیرا نکاح کرتا ہوں. اس نے جواب میں کیا کہا؟ اس نے کہا تو صرف رومی سلطنت کے اندر شراکت کی بات کرتا ہے، تو مجھے پوری اپنی سلطنت کا بادشاہ بنا دے، اور صرف یہی نہیں پورے عرب کی سلطنت کا بھی بادشاہ بنا دے. پھر بھی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے اس رائی کے دانے کے برابر بھی ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوں. کہا اس کو سولی پہ لٹکایا جائے. اس کو سولی پہ لٹکایا گیا. پاس ہی سے تیر اندازوں کو کھڑا کیا گیا، تیروں کو چلا رہے ہیں، عبداللہ کے وجود کے اوپر زخموں کو لگا رہے ہیں، اس کے وجود کو چھلنی کر رہے ہیں، خون کے فوارے پھوٹ رہے ہیں، زخمی ہو رہا ہے عبداللہ. اور اس سے پوچھتے جا رہے ہیں عبداللہ آج بھی ابھی بھی اپنے بات سے مکر جا، ابھی بھی عیسائیت کو قبول کر لے، تجھے اپنی سلطنت کی شراکت داری دینے کے لیے تیار ہوں. کہا نہیں تو گوارا ہے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑنا گوارا نہیں ہے. عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو زخمی کیا گیا، اس کو زمین پہ اتارا گیا، اس کو کھڑا کیا گیا. بادشاہ نے حکم دیا، کہا جاؤ یہ پیتل کے برتن کو گرم کرو، اس کو اتنا زیادہ تپاؤ. اس کو تپایا گیا، اس برتن کے اندر ساتھ ہی کھڑے عبداللہ کے ساتھی مسلمان قیدی کو ڈالا گیا. وہ قیدی کو جب اس برتن کے اندر ڈالا گیا، اس کا گوشت جھلس کے رہ گیا، اس کی ہڈیاں واضح ہو گئی. اس کے جو عالم ہے وہ عبداللہ کو دکھایا گیا اور عبداللہ کو کہا گیا اب عبداللہ تجھے اس کے اندر پھینک دیا جائے گا، تجھے اس پیتل کے برتن کی تپش کے سامنے تجھے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑا کر دیا جائے گا. عبداللہ کیا کہتا ہے؟ کہا کٹ جانا تو گوارا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑنا گوارا نہیں ہے. عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لٹکایا جاتا ہے. آپ کو جب اوپر لٹکایا گیا، بادشاہ کیا دیکھتا ہے؟ عبداللہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے ہیں. عبداللہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر بادشاہ خیال کرتا ہے کہ شاید عبداللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں، اب اس کا دل نرم پڑ گیا ہوگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے ہٹنے کے لیے تیار ہو گیا ہوگا، یہ میری بادشاہت میں شراکت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہوگا اور میری بیٹی سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہوگا. عبداللہ کو نیچے اتارا گیا. کہا تو رو رہا ہے، آجا، آج بھی تیرے لیے ابھی بھی وہ آفر کھلی ہے، تجھے شراکت داری دینے کے لیے اپنی سلطنت کے اندر تیار ہوں، تجھے اپنی بیٹی کا نکاح دینے کے لیے، نکاح میں تیرے اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار ہوں. کہا میں اس لیے نہیں رو رہا تھا، میں رو اس لیے رہا تھا کہ کاش میرے روح کے بدلے اللہ رب العزت مجھے جانیں عطا کرتا، میں ہر جان کو اللہ رب العزت کے راستے میں اسی طرح قربان کر دیتا. ہمارے سے اسلام نے کیا مانگا اور ہم نے اسلام کو کیا پیش کیا ہے؟ آج ہم سے اسلام قربانیاں مانگتا رہا اور ہم اسلام کو قربانی دینے سے بھاگتے رہے. ہم جناب مسجدوں کے اندر سجدے کر لیتے ہیں، مصلوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، نمازیں بھی، وہ بھی الا قلیل. مسجدوں میں کتنے نمازی آتے ہیں
یہ جانیے مسجدوں کے ائمہ سے، یہ جانیے ان لوگوں سے جو 5 وقت مسجدوں کے اندر نماز پڑھنے والے ہیں. اتنی بڑی آبادی اور 2 صفیں مسجدوں کے اندر نمازیوں کی ہوتی ہیں. جس نے بہت بھی اپنا آپ پیش کیا وہ مسجدوں کے اندر نمازیں پڑھتا رہا اور سمجھتا رہا میں نے اپنے حق کو ادا کر دیا. نہیں، جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اللہ رب العزت نے جان عطا کی ہے، حق تو یہ ہے کہ یہ اس کے راستے کے اندر کٹوا لی جائے، لیکن اس کے دین کے اوپر کسی قسم کا سمجھوتا نہ کیا جائے. یہ مسجد تیار ہو رہا تھا، اس کا یہ فرنٹ میں نے ایک آیت دانستن یہاں پر لکھوائی ہے. اس آیت سے مجھے اس قدر محبت ہے، میں اس کو جب تلاوت کرتا ہوں دل وہ رونا شروع ہو جاتا ہے. کائنات کا رب کہہ رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، جنہوں نے اپنی جانوں کو اللہ رب العزت کے ساتھ اپنی جانوں کو اللہ رب العزت کے ہاں بیچ دیا ہے. کس لیے بیچا ہے؟ اللہ سے مال کی طلب ہے، عہدے کی طلب ہے، منصب کی طلب ہے، وزارت کی طلب ہے. آج ہم اپنی توانائیاں لگا دیتے ہیں، دن بھی راتیں بھی جاگ رہا ہے باپ، دوڑ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، اور توانائیاں خرچ کرنے کے بدلے کیا کما رہا ہے کہ بھائی بچوں کے لیے میں نے بنگلہ بنانا ہے. اور یہاں پہ اللہ مومنوں سے ان کی جانیں خرید رہا ہے، بلکہ اللہ رب العزت کو مومنوں کی جماعت خود اپنی جانیں بیچ رہی ہے. اور وہ کس لیے بیچ رہی ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. وہ جانیں اپنی بیچ رہی ہے اللہ رب العزت کے رضا کے حصول کے لیے. لوگوں، دین کے لیے استقامت. کل انا صلاتی و نسکی، زندگی کا مقصد یہی ہونا چاہیے. کل انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میرا جینا، میری نمازیں، میرا مرنا، سبھی کچھ عرش کے خدا کے لیے ہونا چاہیے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، بڑا سنا ہے آپ نے، ختم نبوت پہ جان کو نشاور کرنے والا. ہم آج ختم نبوت پہ ڈاکے ڈلیں، ختم نبوت پہ حکمران سمجھوتے کریں، ہمارا کیا کرنا ہے، کیا ماننا ہے، کیا کام کرتے ہیں ہم، ہمارے سروں پہ جوں تک نہیں رینگتی. اور جناب ہم بڑے ختم نبوت کے سپاہی ہیں، ہم اپنے آپ کو اسی طرح بڑے بڑی قد والے سمجھتے ہیں، بڑے منصب والے سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم نے ٹویٹر پہ ٹرینڈ چلایا ہے. سعادت مند تو وہ تھا. مسلمہ نے پوچھا بتا تو کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتا ہے؟ کہا ہاں میں شہادت دیتا ہوں اللہ کا رسول اللہ کا نبی ہے. کہا میری شہادت، میری نبوت کی شہادت دیتا ہے. جب وہ یہ سوال پوچھتا، آگے سے حبیب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے مجھے تیری بات سنائی ہی نہیں دے رہی ہے. کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا پوچھتا ہوں، ان کی نبوت کے بارے میں پوچھتا ہوں تب تجھے سنائی دیتا ہے، جب اپنے بارے میں پوچھتا ہوں تجھے سنائی دینا بند ہو جاتا ہے. پوچھتے چلے گئے، اور صرف پوچھنے کے ساتھ ساتھ مارتے نہیں، ہر انکار کے اوپر جسم کے ایک عضو کو کاٹتے رہے. کہا میں نہیں سنتا، جسم کا ایک عضو کاٹ دیا گیا. انہوں نے قربانیاں پیش کی تھی. حضرت مالک، امام مالک رحمت اللہ علیہ، محدثین کے اندر اتنا بلند مقام امام مالک رحمت اللہ علیہ کا. امام مالک رحمت اللہ علیہ ان کے دور کے اندر ایک فتویٰ آیا.
فقہا مجتہدین جیسے بھی تھے، کوئی بات ان کے بارے میں نہیں کرتے، انہوں نے بادشاہ کو اس کی خوشی کے لیے فتویٰ دیا، اور فتویٰ یہ تھا کہ ایک عورت کے ساتھ اگر ایک شخص نکاح میں ہے، یا ایک مرد کے ساتھ ایک عورت نکاح میں ہے، تو اس شخص کو اگر جبراً طلاق دینے کے اوپر مجبور کر دیا جائے تو ایسی طلاق ہو جائے گی، یعنی کن پٹی کے اوپر بندوق بھی رکھی ہو یا تلوار رکھی ہو، اس کو کہا جائے طلاق دے دو تو طلاق ہو جائے گی۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس بات پہنچی، امام مالک نے کہا یہ تو نصوص قطعیہ کی مخالفت ہے، میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ جاؤ الطلاق مکرہ لیس بشیء، طلاق مکرہ کوئی شے نہیں ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے یہ فتویٰ دیا، منصور کا گورنر، اس کا رشتہ دار گورنر مدینہ ہے، آپ کے پاس آتا ہے، آپ کو اپنے پاس بلاتا ہے، کہتا ہے مالک اپنے فتویٰ کو واپس لو، تم نے خلیفہ وقت کے آرڈیننس کی مخالفت کی ہے۔ کہا جاؤ میں یہ بات کہتا ہوں الطلاق مکرہ لیس بشیء، اور ساتھ ہی کہا جس طرح طلاق مکرہ کوئی شے نہیں ہے، اسی طرح خلافت کی جبری بیعت بھی کوئی شے نہیں ہے۔ امام مالک جانتے تھے کہ طلاق مکرہ کی آڑ کے اندر جبری بیعت کے فتوے کو جاری کیا جائے گا۔ کہا امام مالک رحمت اللہ علیہ کو پکڑا جائے اور اس پہ کوڑوں کو برسایا جائے۔ آپ پہ کوڑوں کو برسایا گیا، ہر کوڑے کی ضرب کے بدلے امام مالک پکار کے نعرہ لگاتا ہے الطلاق مکرہ لیس بشیء، یہاں سے کوڑے برس رہے ہیں، مالک اعلان کر رہا ہے الطلاق مکرہ لیس بشیء۔ اتنے کوڑے برسائے گئے، امام مالک کے دونوں شانے ضائع ہو گئے، بیکار ہو گئے۔ کہا اب وہ گورنر جو ہے وہ اپنی شرمندگی کو، کہ امام جو ہے وہ اپنے مسئلے سے پھرا نہیں ہے، اس کو چھپانے کے لیے کہتا ہے، کہا جاؤ اس کو مزید گھٹیا حالت کے اندر، یعنی اس کو سواری کی پشت پہ الٹا بٹھا کر اس کے چہرے کو کالا کر کے اس کو مدینہ کی گلیوں کے اندر پھراؤ۔ اپنی طرف سے مالک کی توہین کرنا چاہتا ہے۔ مالک کیا اعلان کرتا ہے؟ مالک سواری کی پشت پر الٹا بیٹھ کر چہرے کو کالا کروا کر اعلان کر رہا ہے من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فانا مالک بن انس اشجعی واقول الطلاق مکرہ لیس بشیء۔ کہا جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہی ہے، جو نہیں جانتا وہ سن لے، میں انس کا بیٹا مالک ہوں۔ لوگوں کو مارا گیا آج سے پہلے تو وہ چوری کے عوض، ڈاکے کے عوض، قتل کے عوض اور غلط کاریوں کے عوض مارا گیا، لیکن میں کیا کہہ رہا ہوں اور مجھے کس لیے مارا جا رہا ہے؟ میرا اعلان یہ ہے الطلاق مکرہ لیس بشیء، کہ طلاق مکرہ کوئی شے نہیں ہے، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی اس ایک ستون کی حفاظت کے جرم کے اندر مجھے آج مارا بھی جا رہا ہے اور مجھے لہو لہان بھی کیا جا رہا ہے، مجھے بے عزت کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے۔ وہ امام مالک کو بے عزت کرنے کی کوششیں کرتے رہے، اور اللہ رب العزت کو امام مالک کی قربانی کتنی پسند آئی ہے کہ آج جہاں پہ بھی دین پڑھنے والے زندہ و تابندہ ہیں، وہاں پر امام مالک کا نام بھی زندہ و جاوید ہے۔ لوگوں، آج ہمارے نزدیک تو دفاع دین کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے، اور یار ہمارا کیا لینا دینا، ہم کن پنگوں میں پڑنے لگے ہیں، اور یار یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے، اس کے لیے بڑی سختی برداشت کرنی پڑتی ہے،
اور یار کئی باری جیلوں میں بھی جانا پڑتا ہے, کئی باری غائب بھی بندہ ہو جاتا ہے. دین کی بات یار یہ جو کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, وہ بڑے ہیں, ہمیں سمجھ نہیں آتی, ہمارے سے نہیں ہوتی, اللہ کی مرضی ہے. یہ تو پھر بھی ایسے ہیں نا جو کچھ شرمندگی کا اظہار کر رہے ہیں اور اکثریت اس کو پرواہ ہی نہیں ہے. دین پہ ڈاکے ڈلتے رہے, دین پہ نقب لگتی رہے, دین پہ حملے ہوتے رہے, ان کو پرواہ ہی نہیں ہے. اپنی ایک بات کر کے اپنی ختم کرنے جا رہا ہوں. جاؤ, تمہارے لیے آج دین کے دفاع وہ کوئی بڑی شے نہیں ہے. لیکن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں شہدت من المقداد ابن الاسود مشہدا لأن اکون صاحبہ احب علی مما عدل به فعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو يدعو على المشرکین. کہا, عجیب جملہ بولا ہے عبداللہ ابن مسعود نے, کہا میں نے مقداد بن اسود کی زبان سے ایسے کلمے کو سنا ہے کہ اگر وہ کلمہ میری زبان سے نکلا ہوتا تو میں پوری کائنات کی دولت سے زیادہ عزیز اس کلمے کا اپنی زبان سے نکلنا کر سمجھتا. پوری کائنات کی دولت مجھے مل جائے وہ ایک طرف, لیکن جو مقداد بن اسود نے اس غزوہ کے موقع پر کائنات کے امام کے سامنے کھڑے ہو کے کلمہ بولا تھا نا, وہ کلمہ مجھے اس پوری دنیا کی دولت سے زیادہ عزیز ہوتا. وہ کلمہ کیا تھا کہ جب کائنات کے امام فات النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو یدعو علی المشرکین, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اس حالت کے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اس حالت کے اندر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے لیے بد دعا کر رہے تھے. کہا فقال لا نقول کما قال قوم موسیٰ, کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لا نقول کما قال قوم موسیٰ, ہم آپ کو ویسے نہیں کہیں گے جیسے قوم موسیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا فاذهب انت وربك فقاتلا, کہ تو اور تیرا رب جا کے لڑ لیں, جب فتح ہو جائے تو ہمیں بتلا دینا, بلکہ ہم کیا کریں گے وَلَكِنَّ نُقَاتِلُ عَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ وَبَيْنَ يَدَيْكَ وَبَيْنَ حَلْفَكَ, کہا بلکہ ہم کیا کریں گے, یہ بخاری کی حدیث ہے کتاب المغازی کے اندر, کہا بلکہ ہم آپ کے ساتھ آپ کے دائیں میں بھی لڑیں گے, آپ کے بائیں پہ بھی لڑیں گے, آپ کے آگے بھی لڑیں گے, آپ کے پیچھے بھی لڑیں گے. کہا جو یہ کلمہ اللہ کے رسول کے دفاع کا, اللہ کے رسول کے دین کے دفاع کا مقداد بن اسود نے ادا کیا تھا, اللہ کی قسم ہے وہ کلمہ مجھے پوری کائنات کی دولت سے زیادہ عزیز ہوتا. کہا میں نے اس کے بعد کیا دیکھا تھا, ان کو مطلوب ہی کیا ہوتا تھا, کہا فرأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشرک وجہہ وفرہ, کہا میں نے دیکھا کہ اللہ کا رسول مقداد کی زبان سے اس کلمے کو سننے کے بعد آپ کا چہرہ مسکرا رہا ہے, آپ ہنس رہے ہیں, آپ کا چہرہ چمک اٹھا. وہ تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی مسکراہٹ کی خاطر پوری کائنات کی دولتوں کو تاج کرنے کے لیے تیار ہوا کرتے تھے. لوگوں, آج ہم جس وقت سے گزر رہے ہیں دین اسلام سختیوں سے گزر رہا ہے, اہل اسلام سختیوں سے گزر رہے ہیں. آج اسلام کو دوبارہ اسی طرح جوش اور جذبے کے ساتھ تمہاری نوجوانیوں کی, تمہاری توانائیوں کی, تمہاری ہمتوں کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں کے اندر اسلام کے لیے اپنی توانائیوں کو اسی طرح خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح صحابہ کرام, تابعین اعظام, ائمہ دین نے اسلام کی نشر و اشاعت, اس کے دفاع کے لیے قربانیاں پیش کی تھی. سبحان ربک رب العزہ عزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلام عليه أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. حضرات دی وقار، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، دوسرے خطبہ کے اندر دو تین اہم امور کے حوالہ سے آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. ہم ملک پاکستان کو ہم نے حاصل کیا، بے شمار قربانیاں پیش کی، ماؤں بہنوں کی عزتوں آبروؤں کو تار کیا گیا، بڑھوں بزرگوں ان کی داڑھیوں کو نوچا گیا، اور سکھوں نے ظلم اور بربریت کی انتہا کی، اپنے نیزوں کی انیوں کے اوپر مسلمان شیرخوار بچوں کو تڑپایا. ہم نے ملک کو حاصل کیا تھا کہ ہم اس ملک کے اندر کائنات کے رب کے عطا کردہ قانون، کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ شریعت، اس کے مطابق زندگی کو گزاریں گے، آپ کے قانون کو یہاں پر نافذ کیا جائے گا. لیکن افسوس کے ساتھ ہمارے ملک کے اندر مندروں کو بنانے کی اجازت تو دی جاتی ہے، لیکن عرصہ دراز سے چلتی ہوئی مساجد، جہاں سے حی علی الصلاۃ کی، حی علی الفلاح کی آوازیں کئی برس سے آتی رہی ہوں، ان کو گرانے کے لیے کسی قسم کا خوف ان کو گراتے وقت ضمیر پر کسی قسم کا دستک نہیں ہوتی ہے. آج افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، یاد رکھیے ہم بڑے گناہگار بھی ہیں، بڑے خطاکار بھی ہیں. ہم سے مراد جب بھی میں یہ بات کرتا ہوں تو وارثین منبر و محراب کی بات کرتا ہوں. ہم بہت کمزور ہیں، بڑے ہی خطاکار ہیں، ناتواں بھی ہیں، کم ہمت اور کم حوصلہ بھی ہیں، لیکن اس سب کے باوجود امام مالک، احمد ابن حنبل اور ابن تیمیہ کے ماننے والے ہیں. ہم سروں پہ کفن باندھ کر کعبۃ اللہ کی بیٹیوں کے تقدس کے اور اس کے دفاع کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے میدان عمل میں ہر وقت اترنے کے لیے تیار رہتے ہیں. آپ نے یہ سوچا ہوگا کہ اس منبر سے اسلام آباد کے اندر بننے والے مندر، اس کے خلاف آواز کو کیوں کر بلند نہیں کیا گیا ہے؟ اس کی صرف ایک وجہ تھی، اور وہ وجہ ہم صرف اس شش و پنج کا شکار تھے. اگرچہ شرعی مسئلہ واضح ہے، ہمارے ذہن میں خیال تھا ہم نے اگر آواز کو اسٹرانگ فوٹنگ کے اوپر اٹھایا تو کہیں پوری دنیا کفر کے اندر مسلمانوں کی بنتی ہوئی مساجد کے لیے مشکلات نہ کھڑی ہو جائیں. لیکن آج پوری ذمہ داری سے اعلی وجہ البصیرہ حضرت شہید ملت رحمت اللہ علیہ کے اس منبر سے ان کا گنہگار بیٹا اللہ کے فضل و کرم سے پوری ذمہ داری اور عدل و انصاف کے ساتھ یہ بات کرتا ہے کہ ائمہ فقہا اور مجتہدین کے نزدیک کسی بھی اسلامی ملک کے اندر کسی بھی نئی عبادت گاہ کو بنانے کی اجازت نہیں ہے. کفر کی کسی بھی عبادت گاہ کو اور معبد خانے کو بنانے کی اجازت نہیں ہے، خواہ
وہ مسلمانوں کے پیسوں سے بنائی جائے اور خواہ کفار اپنے ہی چندہ کر کر اپنے ہی پیسوں سے اس مسجد اپنی عبادت گاہ کو بنانے کی کوشش کریں. ہاں، باہمی رواداری کے لیے صرف ایک بات ہے جس کی گنجائش ہے یا جس کا کرنا لازم ہے، اور وہ یہ ہے کہ پہلے سے موجود ہندوؤں کے مندر ہوں، عیسائیوں کے چرچ ہوں، کلیسا ہوں، یا دیگر اقلیتوں کی عبادت گاہیں ہوں، ان کو یہ تحفظ فراہم کیا جائے گا کہ ان کو تو نہیں گرایا جائے گا، اس میں جا کر ان کو عبادت کرنے کی اجازت بھی ہوگی، لیکن نہ تو وہ سرعام دعوت کا کام کر سکتے ہیں اور نہ ہی ان کو اسلامی مملکت کے اندر کسی بھی قسم کے عبادت گاہ، عبادت خانہ بنانے کی اجازت دی جا سکتی ہے. اور کیسے افسوس کی بات ہے، اور تم نے ملک کو حاصل کیوں کیا تھا؟ ماں بہنوں بیٹیوں کی قربانیاں کیوں پیش کی تھی؟ اگر تم نے یہاں پر مندر ہی بنانے تھے، گردوارے ہی بنانے تھے، اور ابھی آنے سے پہلے خبر چل رہی تھی کہ اسلام آباد کے اندر ایک انکلیو بنایا جا رہا ہے، بین المذاہب ہم آہنگی انکلیو کے نام سے، اور اس انکلیو کے اندر عیسائیوں کا چرچ بھی بنایا جائے گا، پارسیوں کا معبد خانہ بھی بنایا جائے گا، ہندوؤں کا مندر بھی بنایا جائے گا، اور سکھوں کا گردوارہ بھی بنایا جائے گا. اور اللہ رب العزت کی لاٹھی بے آواز ہے. ظالم حکمرانوں، تم اللہ کے دین پہ نقب لگانا چاہتے ہو، اللہ کے دین کے حوالہ سے بے غیرتی کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہو. یاد رکھو، ان قریب وہ وقت آنے والا ہے جب تم زمین پہ دفن کر دیے جاؤ گے، تمہاری حکومتوں کو زمین بوس کر دیا جائے گا، اور کائنات کے رب کا نام، کائنات کے رب کے امام نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے دین کا نام پھر بھی باقی رہے گا. اور یاد رکھو، جہاں کہیں بھی اللہ کے دین کے لیے قربانیاں پیش کرنے کی ضرورت پڑے گی، حضرت شہید کے یہ گناہگار بیٹے اپنے سروں پہ کفن باندھ کر اللہ کے دین کے لیے قربانیاں پیش کرنے کے لیے میدان عمل میں آتے رہیں گے. اور دوسری بات حضرات، یہ آپ احباب سے آج پہلی مرتبہ کھل کے کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے فضل و کرم سے مجھے اس محبت، اس مرکز سے، اس ادارے سے محبت ہے صرف ایک وجہ سے. ایک، میں نے یہاں پر اپنے نوجوانی اور لڑکپن کی بہاریں گزاری ہیں، میں بچپن سے یہاں پر آتا ہوں، لیکن اس سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ مرکز، یہ ممبر حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ کا ممبر و مرکز ہے. مجھے صرف اس سے اس وجہ سے محبت ہے. واللہ آپ لوگوں کے ساتھ کی ضرورت ہے، اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنی ذات کے لیے نہیں چاہیے، اور اللہ کی قسم آپ کے ساتھ کی ضرورت اپنے ذات کے لیے نہیں چاہیے. اللہ کے فضل و کرم سے اللہ رب العزت کے اتنے احسانات ہیں کہ گنوانا چاہوں تو گنا نہیں سکتا ہوں. آپ کی ضرورت ہے، میری ایک تمنا اور ایک آرزو ہے، میں اس مرکز کو، اس ادارے کو پورے پاکستان میں سب سے بڑا اسلام کا قلعہ دیکھنا چاہتا ہوں. اور اللہ کے فضل و کرم سے اگر اللہ رب العزت نے مجھے ہمت اور توفیق عطا کی، مجھے قوت عطا کی، تو اللہ کے فضل و کرم سے اپنی توانائیوں کو خرچ کر کر اس مرکز کو ایک عالم اسلام کی عظیم ترین درسگاہ بنا کے چھوڑوں گا. اور اس کے لیے مجھے آپ لوگوں کے ساتھ کی ضرورت ہے، توانائیوں کی ضرورت ہے، آپ کی مشاورت کی ضرورت ہے، آپ کے مال، آپ کے اسباب کی ہمیں ضرورت ہے. یاد رکھیے، میں ہر روز یہاں پر آتا ہوں، خود بھی یہیں پڑھتا ہوں، لوگوں کو، ساتھیوں کو دعوت دیتا ہوں. آج کل یہاں پر داخلہ بھی کھلا ہے، درس نظامی کی پہلی کلاس میں بھی اور حفظ قرآن میں بھی. میں اللہ کے فضل و احسان کے ساتھ اپنی ہمتیں، اپنی توانائیاں جہاں پر میں خرچ کر رہا ہوں، میرے ساتھ
میرے بھائی، میرے نوجوان ساتھی حاجی یعقوب رحمت اللہ علیہ، ان کے پوتے اللہ کے فضل و کرم سے فہد بھی ہے، عادل بھی ہے، عمران بھائی وہ ہماری سرپرستی کرتے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ جب بھی چاہیں ہمیں مل سکتے ہیں، ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اپنا مشورہ، اپنی انپٹ، آپ کو کوئی شکایت ہے، آپ کا کوئی اعتراض ہے، آپ ہمارے پاس لائیے۔ ہم اللہ کے فضل و کرم سے کوشش کریں گے اپنی ہمت، اپنے وسائل، اپنی توانائیوں ان کو خرچ کر کر اس ادارے کی ترقی کے اندر اس کی بہتری کے لیے کچھ کام کر سکیں اور آپ لوگوں کو سہولیات فراہم کر سکیں، اس مرکز کی ترقی کے لیے جو ہم سے ہو سکتا ہو ہم کر سکیں۔ آپ لوگ ہمارا ساتھ بھی دیجئے، ہمارے لیے دعا بھی کیجئے۔ یقین مانیے دعا سے زیادہ آپ سے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، سب سے پہلے خود اور بعد میں آپ سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔